الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله عز وجل في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال عليه الصلاة والسلام قال الله عز وجل في موضع آخر محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل. معزز سامعین کرام، حاضرین، نوجوانان اسلام، دینی بھائیوں، بزرگوں، عزیز بچوں، عفیفہ خواتین اسلام، ہر قسم کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، کبریائی و برتری اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے مختص ہے، جو عرش کا مالک ہے، فرش کا مالک ہے. تحت الثری پر بھی اللہ رب العالمین کی حکمرانی چلتی ہے. بحر و بر ہو، خشک و تر ہو، سب پر اللہ واحد کا کنٹرول ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے تمہید و تقدیس کے بعد ساقی کوثر، شافی محشر، امام المتقین، افضل الانبیاء والمرسلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام ہو. سابقہ تمام انبیاء پر درود و سلام ہو. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. سامعین، آج کے خطبے کا عنوان ہے شہادت حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ. اسلام کی تاریخ میں سب سے عظیم اور مظلومانہ جام شہادت نوش کرنے والا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہے. اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن میں صحابہ کرام کے اوصاف کو بیان کیا ہے کہ صحابہ کرام کیسے دکھتے ہیں، صحابہ کرام کیسے چلتے ہیں، صحابہ کرام کی پیشانیوں پر نشان کیسے ہوتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صحابہ کا تعارف بیان کیا ہے سورہ فتح کی آیت نمبر 29 میں. جیسا کہ ابھی خطبے کے دوران
جو قرآنی آیت کی تلاوت کی گئی اس کا ترجمہ یہ ہے، اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، والذین معہ اشداء علی الکفار، اور جو آپ کے ساتھی ہیں یعنی صحابہ کرام ہیں وہ کفار اور مشرکین کے سلسلے میں بہت زیادہ سخت ہیں، بہت زیادہ سخت ہیں۔ رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا، لیکن وہ آپس میں بہت زیادہ مہربان، بہت زیادہ رحم دل ہیں۔ تراہم رکعا، جب تم انہیں دیکھو گے تو وہ رکوع کی حالت میں ہوں گے۔ صحابہ کرام یعنی نماز پڑھ رہے ہوں گے، رکعا سجدہ سجدے کی حالت میں ہیں۔ صحابہ کرام کو جب بھی دیکھا جاتا تو کبھی کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو کوئی رکوع کی حالت میں ہے تو کوئی سجدے کی حالت میں ہے، اور کیا تلاش کر رہی ہے؟ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اپنے سجدوں کے ذریعے سے، اپنی نماز کے ذریعے سے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا فضل تلاش کرنے میں لگے ہوئے۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم، تم ان کے چہروں کو جب دیکھو گے تو ان کے چہروں پر سجدوں کے نشان پاؤ گے۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ فتح کی آیت نمبر 29 میں اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، جب صحابہ کرام پر تمہاری نگاہیں پڑیں گی تو ان کے پیشانے پر نشان دیکھو گے، یہ نشان سجدوں کے ہوں گے، یہ نشان سجدوں کے ہوں گے، اثر السجود۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ، صحابہ کرام کی مثال اللہ رب العالمین نے صرف قرآن میں ہی نہیں بلکہ اللہ رب العالمین نے تورات کے اندر بھی اس کی مثال کو بیان کیا ہے، انجیل کے اندر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی مثال کو بیان کیا ہے۔ مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، انجیل کے اندر بھی موجود ہے جسے بائبل کے نام سے ہم یاد کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین اس آیت میں یہ بتلا رہا ہے کہ صحابہ کرام کا کردار کیا تھا، صحابہ کرام کس قدر رہا کرتے تھے، صحابہ کرام کا چال و چلن کیا تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آگے سورہ فصلت کی آیت نمبر 30 میں اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ، جن لوگوں نے یہ کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، جن لوگوں نے کہا کہ میرا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر جم گئے، یعنی سب کچھ کرنے والی ذات اللہ رب العالمین کی ہے تو اس پر وہ جم گئے، فعلیہم الملائکہ، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی مدد کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرشتوں کو نازل کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صحابہ کرام کی مدد کے لیے فرشتوں کو نازل کیا اور یہ حکم بھی اعلان کرا دیا اللہ تخافوا ولا تحزنوا، کہ کہہ دو کہ خوف کھانے کی ضرورت نہیں، ولا تحزنوا، غمگین ہونے کی ضرورت نہیں، اور بالجنت التی کنتم توعدون، اور تمہارے لیے جنت کا وعدہ ہے جس کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کر رکھا ہے۔ یہ نفوس قدسیہ ہیں جن کے اوصاف کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے کلام کے اندر بیان کرتا ہے۔ انہی میں سے تیسرے خلیفہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ آپ بہت ہی باحیا تھے، آپ نے جو آج پوری دنیا میں قرآن پڑھی جا رہی ہے اس میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال کا بہت ہی اہم رول ہے۔ آپ نے قرآنی نسخوں کو ایک جا کرایا اور اس کے بعد جب مسلمان میٹھے پانی کو ترس رہے تھے ایسے وقت میں آپ نے ایک یہودی سے بیر روما 20,000 درہم میں خرید کر آپ نے مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا، اور یہی نہیں مسجد نبوی کی توسیع میں آپ نے اہم رول ادا کیا، مکہ المکرمہ کی توسیع میں اور اس کو چوڑا کرنے میں، اس کی چوڑائی کو بڑھانے میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیسے بہت زیادہ کام آئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے
حضرت عثمان کے لیے یہ بشارت دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک پہاڑ پر موجود ہیں اور وہ پہاڑ خوف کی وجہ سے، ڈر کی وجہ سے اس کے اندر جنبش پیدا ہو جاتی ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہاڑ کو ٹھوکر مار کر کہا، تجھے معلوم ہے کہ اس پر نبی موجود ہے، اس پر صدیق موجود ہے اور اس پر ایک شہید موجود ہے۔ اس حدیث میں اشارہ ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا جائے گا۔ آخر کار وہ دن بھی آیا کہ 23 ہجری 18 ذی الحجہ جمعہ کا دن، وہ آج ہی کا وہ وقت رہا تھا جس میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی پر اسی منبر پر کھڑے ہو کر یہی لاٹھی، جس لاٹھی کو نبی مکرم نے چھوا تھا، جس لاٹھی کو ابو بکر نے پکڑا تھا، جس لاٹھی کو عمر نے تھاما تھا، اسی لاٹھی کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ پکڑ کر مسجد نبوی کے منبر پر کھڑے ہو کر جب آپ خطبہ دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں، باغیوں نے، سباہیوں نے، منافقوں نے آپ سے اس لاٹھی کو لے کر توڑ دیا، اور توڑنے کے ساتھ ہی حضرت عثمان کو منبر سے اتر جانے کے لیے مسجد نبوی کے اندر نعرہ بلند ہونے لگا۔ اس میں صحابی جلیل کھڑے ہوتے ہیں اور کھڑے ہونے کے بعد کہتے ہیں، منافقوں، تجھے معلوم ہونا چاہیے یہ داماد رسول ہے جس نے اپنے تن من دھن کو سب کچھ وقف کر دیا اسلام کی نشر و اشاعت میں، کعبۃ اللہ کی بازیابی میں، مسجد نبوی کی توسیع میں اس نے بہت ہی اہم رول ادا کیا۔ آج اسی مسجد کے اندر تم خطبہ دینے سے منع کرتے ہو، آج اسی مسجد میں نماز پڑھانے سے تم منع کرتے ہو، جس نے لاکھوں درہم خرچ کر دیے اس مسجد کو پروان چڑھانے میں۔ اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ مصری منافق تھے، یہ حکومت کے لالچی تھے اور حکومت کے منصب پر فائز ہونا چاہتے تھے، لہذا آئے دن پروپیگنڈا کیا کرتے تھے اور حضرت عثمان کو شہید کرنے کے فراق میں رہا کرتے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ محل میں قید کر دیے جاتے ہیں، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب محل میں قید کیے جاتے ہیں تو آپ پر دانا پانی سب کچھ بند کر دیا جاتا ہے۔ ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، مسلسل 40 دن تک حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھوک پیاس کی شدت کو برداشت کرتے۔ آخر کار وہ دن بھی آیا کہ حضرت عثمان کو رہا نہ گیا، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک رکا روانہ کیا، طلحہ کے نام، زبیر کے نام، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام، کہ میرے لیے پانی کا انتظام کیا جائے، میری زبان تلوے سے چپک رہی ہے۔ آخر کار وہ صحابی جلیل، وہ داماد رسول، وہ رقیہ کا شوہر، وہ ام کلثوم کا شوہر، جس نے اپنے پیسے نچھاور کر دیے اسلام کی نشر و اشاعت میں، اور یہودی سے جس نے کنواں کو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا، اسے آج مسجد نبوی کے اندر اسی کے محل میں آج پانی کو لالے پڑ رہے ہیں، اور بوند بوند کو وہ داماد رسول ترس رہا ہے۔ آخر کار پانی، یہ خبر ملتے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
فوراً مشکیزہ تیار کرتے ہیں اور تیار کرنے کے بعد اس محل کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ جیسے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس محل کے قریب ہوتے ہیں، ان باغیوں نے، ان منافقوں نے، وہ نام و نمود والے مسلمانوں نے، انہوں نے فوراً حضرت علی کے ہاتھ سے پانی کا وہ مشکیزہ لیا اور لینے کے بعد اسے انڈیل دیا۔ آخرکار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اس میں عثمان کا قصور کیا ہے؟ وہ فارس کے حکمرانوں نے بھی کھانا پینا بند نہ کیا۔ اے ظالموں، جس نے پانی کا انتظام کیا تم اسی پر پانی کے بوند بوند کو، تم پانی کو ہمارے سامنے وہ انڈیل دیا کرتے ہو۔ آخرکار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب واپس ہونے لگتے ہیں تو انہوں نے اپنے امامہ کو اتارا اور امامہ کو اتارنے کے بعد دیوار سے پھینک دیا تاکہ حضرت عثمان کو پتہ چل سکے کہ آپ کے لیے پانی کا انتظام کرنے والا آپ کا رفیق، آپ کا دوست حضرت علی آیا تھا۔ لیکن ان باغیوں نے، ان ظالموں نے، ان نافرمانوں نے، ان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وہ مقرب صحابی سے بغاوت رکھنے والوں نے وہ پانی لینے کے بعد انڈیل دیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ علی کی آمد ہوئی۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب واپس لوٹتے ہیں، لوٹنے کے بعد قصر کے سامنے یعنی حضرت عثمان کے محل کے دروازے پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دونوں صاحبزادے حضرت حسن، حضرت حسین کو لے جا کر مقرر کر دیتے ہیں، اور مقرر کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ میرے بیٹوں، تم خیال رکھنا ان باغیوں کو، ان سپاہیوں کو، ان منافقوں کو اس محل کے قریب تک آنے مت دینا۔ آخرکار یہ سلسلہ چلتا رہا۔ حضرت حسین اور حضرت حسن وہ دفاع کرتے رہے اور باغی پورے زور و شور کے ساتھ حضرت عثمان کے محل میں داخل ہونے کی پوری کوشش کرتے رہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آنکھ لگ جاتی ہے، اور آنکھ لگنے کے ساتھ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا دیکھتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی آمد ہوئی، اور نبی علیہ السلام یہ کہہ رہے ہیں کہ اے عثمان، ہم ساتھ افطار کرنے والے ہیں، تاخیر کیوں ہو رہی ہے؟ جیسے ہی نیند سے حضرت عثمان بیدار ہوئے، فوراً حضرت نائلہ سے کہا کہ میرا پیجامہ لایا جائے، میرا پیجامہ لایا جائے۔ حضرت نائلہ بہت ہی وفاشیار بیوی تھی، انہوں نے فوراً حضرت عثمان کے پیجامہ کو لایا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیجامہ پہنے، اور پہننے کے بعد کیوں پیجامہ پہننے کی ضرورت پڑی؟ کیونکہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی باحیا تھے۔ جب نبی علیہ السلام کے پاس ابو بکر و عمر آیا کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تہبند کو نہیں سمیٹتے، لیکن جیسے ہی آپ کے دروازے پر حضرت عثمان آتے تو نبی علیہ السلام اپنے تہبند کو سمیٹ لیا کرتے۔ اما عائشہ کہتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ابو بکر کو دیکھ کر ایسا نہیں کرتے، عمر کو دیکھ کر آپ ایسا نہیں کرتے، عثمان کو دیکھ کر ایسا کیوں کیا کرتے ہیں؟ تو نبی علیہ السلام نے کہا جس کے حیا پر فرشتے حیا کریں تو اسے یہ کائنات کا امین کیوں نہ حیا کرے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حیاداری کے خاطر اس نے ازار پہن لیا کہ معلوم تھا کہ ظالم جب ہمارے جسموں پر اٹیک کریں گے، خون کے فوارے چھوٹیں گے اور میرا جسم جب تڑپے گا تو ایسے وقت میں ممکن ہے کہ میرے جسم سے کپڑے ہٹ جائیں اور میرے جسم عیاں ہو جائیں، لہذا اس کا پہلے ہی انتظام حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا یا امیر المومنین، جب آپ کو پیاس لگتی تو آپ کیا کرتے؟ امیر المومنین عثمان کہتے ہیں کہ جب ہمیں پیاس لگتی تو میں اللہ کے کلام کو پڑھنا شروع کر دیا کرتا،
جب میں قرآن مقدس کو پڑھتا آخرکار حضرت عثمان ازار کو پہن لیتے ہیں، پہننے کے بعد نائلہ آپ کے سامنے قرآن کو لاتی ہیں، حضرت عثمان حکم دیتے ہیں کہ دروازہ کھول دیا جائے، محل کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور باغی چوک در چوک اس محل کے اندر داخل ہونے شروع ہو جاتے ہیں، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت قرآن مقدس کی تلاوت کر رہے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن مقدس کی تلاوت کر رہے تھے۔ قرآن مقدس کی وہ آیت تھی فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ ہائے کیا کہنا، کسی کی شہادت مدینہ کی گلیاں دیں گی، کسی کی شہادت مکہ کی گلیاں دیں گی، کسی کی شہادت احد کی پہاڑی دے گی، کسی کی شہادت بدر کا میدان دے گا، لیکن عثمان کی شہادت کی گواہی رب کا کلام قرآن مقدس دے گا کہ حضرت عثمان جام شہادت پینے والے ہیں اور قرآن مقدس کی تلاوت کر رہے ہیں۔ وہ آیت کون سی تھی؟ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ باغی جب محل کے اندر داخل ہو جاتے، داخل ہونے کے بعد ایک بدبخت حضرت عثمان کے داڑھی کو پکڑتا ہے اور پکڑنے کے بعد کھینچتا ہے، حضرت عثمان گر جاتے ہیں۔ حضرت عثمان کہتے ہیں اے میرے بھتیجے، کیا اپنے باپ کے سامنے تو اس عمل کو انجام دیتا؟ کیا تو اپنے باپ کے سامنے اس عمل کو انجام دیتا؟ وہ شرمندہ ہو گیا وہ شخص، اور اس نے مدینہ کو خیر بات کہہ دیا۔ کیونکہ حضرت عثمان کا یہ کہنا اور باپ کے زمانے میں حضرت عثمان کی نوازش اسے یاد آ گئی، اسے رہا نہ گیا، وہ نکل پڑا وہاں سے، اپنے کیے پر شرمندہ ہوا۔ اس کے بعد دوسرا باغی کنانہ بن بشر وہ داخل ہوتا ہے، اور داخل ہونے کے بعد حضرت عثمان کے پیشانی پر لوہے کی سریاں سے زوردار ضرب لگاتا ہے، اور ضرب لگانے کے ساتھ حضرت عثمان کے پیشانی سے خون کے فوارے نکل پڑتے ہیں، حضرت عثمان نڈال ہو کر گر جاتے ہیں۔ اس کے بعد پھر تیسرا باغی داخل ہوتا ہے، اور داخل سودان ابن حمران وہ داخل ہوتا ہے، اور داخل ہونے کے بعد حضرت عثمان کی دوسری جانب ضرب لگاتا ہے۔ ضرب لگانے کے بعد حضرت عثمان کے منہ سے خون کے فوارے پھوٹ جاتے ہیں، اور پھوٹنے کے بعد وہ خون کے فوارے قرآن کی آیتوں پر فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ پر نشاور ہو جاتے ہیں۔ قرآن حضرت عثمان کے خون سے لہو لہان ہو جاتا ہے۔ یہ عثمان وہی ہیں جنہوں نے تمام چھوٹے بڑے نسخوں کو اکٹھا کر کے قرآنی شکل دی، جو آج پوری دنیا میں انسانیت اسے پڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور ہدایت اور رہنمائی حاصل کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اس میں عثمان کا بہت ہی اہم یوگدان ہے۔ اس کے بعد ایک اور ظالم ننگی تلوار لے کر حضرت عثمان جب جام شہادت نوش کر کے زمین پر گرا پڑا ہے آپ کا جسم، وہ ظالم حضرت عثمان کی طرف بڑھتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں عثمان کی ناک کاٹ لوں گا، میں عثمان کا کان کاٹ ڈالوں گا۔ وہ مصری ظالم جیسے ہی یہ بات حضرت نائلہ نے سنا، نائلہ نے اپنے ہاتھ سے اس کے تلوار کو روک لیا، اور روکنے کے ساتھ حضرت نائلہ کی 3 انگلیاں کٹ گئیں۔ 3 انگلیاں حضرت نائلہ کی کٹ گئیں۔ یہ وفا شیار بیوی تھی۔ اس کے بعد صرف یہی نہیں، ایک ظالم آپ کے سینے پر چڑھ کے وہ نیزے سے آپ کے جسموں کو لہو لہان کیا، تکلیف در تکلیف دی گئی، یہاں تک کہ آپ شہید کر دیے گئے۔ اور جام شہادت نوش کرنے کے بعد ہائے وہ کیا ہی دل خراش منظر رہا ہوگا، اور کیا ہی وہ 18 ذی الحجہ کی تاریخ رہی ہوگی، جس نے اتنا کچھ کیا اسلام کو چپے چپے میں پھیلانے کے خاطر، جس نے سستان کو آزاد کیا، جس نے افریقہ کو فتح کیا، جس نے قبرص کو فتح کیا، جس نے اسپین کو فتح کیا۔ آج
مدینہ کے اندر اسے شہید کر دیا گیا۔ جب یہ خبر محل کے اوپری حصے سے جب معلوم ہوئی، وہ بالکل پیٹرول کی طرف پورے مدینہ کی گلیوں میں پھیل گئی۔ صحابہ کرام جوب در جوب وہ محل کے قریب داخل ہونے شروع ہو گئے۔ باغیوں نے کہا کہ عثمان کو کفنانے کی ضرورت نہیں، عثمان کی نماز جنازہ پڑھنے کی اجازت نہیں، عثمان کو قبرستان میں دفن کرنے کی ضرورت نہیں۔ ہائے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سینکڑوں ہزاروں لوگوں کو جس نے کفن پہنائے، جس نے قبر کھدوائے، جس کے لیے انتظام و انصرام کیا، اس کا یہ حال ہے کہ مدینہ کی گلیوں میں عثمان کا جسم 2 دن تک بغیر کفن وہ یوں ہی دکھتا رہا۔ آسمان والے نے بھی دیکھا اور زمین والوں نے بھی یہ دلخراش منظر دیکھا۔ ہائے کیا کہنا، جب ہر طرف سے ظالموں نے، سباہیوں نے، منافقوں نے، مصریوں نے جب گھیر لیا اور گھیرنے کے بعد نماز جنازہ پڑھنے کی اجازت نہیں دی گئی، اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ ابی سفیان کی بیٹی تھی، معاویہ کی بہن تھی، وہ فوراً اپنے آستین کو اوپر چڑھایا اور چڑھانے کے بعد مسجد نبوی کے گیٹ پر آئی اور آنے کے بعد کہا کہ اے ظالموں، اے سباہیوں، اے منافقوں، کیا تم نماز جنازہ سے اور عثمان کو دفن کرنے سے منع کرتے ہو؟ آؤ میں دیکھتی ہوں کہ میرا مقابلہ کون کرتا ہے۔ ہم حبیبہ نے جیسے ہی اپنے آستین کو اوپر چڑھایا اور جب یہ اعلان لگایا، وہ تمام منافق پیچھے ہٹ گئے کہ جوزہ رسول تھی، نبی کی بیوی تھی اور ان کے سردار ابو سفیان کی بیٹی تھی، امیر معاویہ کی بہن تھی۔ ان کی پکار، ان کی دہاڑ نے ان کے قدم ہلا کر رکھ دیے۔ اس کے بعد عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا جنازہ اٹھایا جانے لگا۔ اس کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ۔ ایک روایت کے مطابق پتہ چلتا ہے کہ ام حبیبہ نے بھی اسے کندھا دیا، لیکن یہ روایت قوت کو نہیں پہنچتا، اس لیے کہ بعض صحابہ موجود تھے۔ ابن سیرین نقل کرتے ہیں کہ 17 صحابی ان کے جنازہ میں شامل ہوئے اور زبیر ابن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی۔ ہائے، نبی کے داماد کا جنازہ جب اٹھنے لگا، باغیوں نے اپنے اپنے چھتوں پر وہ پہنچ گئے اور پہنچنے کے بعد جیسے آپ کا جنازہ مدینہ کی گلیوں سے لے جایا جانے لگا، باغیوں نے، آپ نے دیکھا ہوگا، کسی کے جنازے پر پھول برسائے جاتے ہیں، کسی کے جنازے پر عطر چھڑکے جاتے ہیں۔ یہاں داماد رسول عثمان ذی النورین، 2 نور والا، اس کے جنازے پر اوپر ظالموں نے کنکریٹ کی بارش برسانی شروع کر دیے۔ نبی کے داماد کا جنازہ جا رہا ہے، عثمان کا جنازہ جا رہا ہے، اسلام کے تیسرے خلیفہ کا جنازہ جا رہا ہے، پانی کے انتظام کرنے والا ساقی کا جنازہ جا رہا ہے، اور ان ظالموں نے سنگریزوں کی پتھر کی بارش کرنی شروع کر دی۔ آخرکار وہ جنازہ لے کر بقیع کے اندر پہنچا جاتا ہے۔ آپ کی وفا شعار بیوی نائلہ، انگلیاں کٹ گئی ہیں، انگوٹھے کٹ گئے اور دل میں بہت بے چینی ہے، لیکن بے چینی پر وہ صبر و ضبط کرتے ہوئے اپنے ہاتھ میں چراغ لیے ہوئے رات کے اندھیرے میں حضرت نائلہ بقیع پہنچتی ہیں، اور بقیع پہنچنے کے بعد ان ظالموں نے کہا کہ اس قریب میں دفنانے کی اجازت نہیں، ایک کارنر پر انہیں اجازت دی گئی، لہذا قبر کھودا گیا، حضرت عثمان کو اس کے اندر داخل کیا گیا۔ جب نبی علیہ السلام کی قبر اطہر کو نائلہ نے دیکھا، جب حضرت ابوبکر وہ عمر کے قبر کو حضرت نائلہ نے دیکھا، تو حضرت نائلہ کا دل کلیجہ منہ کو آنے لگا۔ ہائے افسوس کہ یہ نبی کے داماد کا ان ظالموں نے یہ حشر کیا۔ اور دیکھا قریب ہی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا مدفون ہیں۔ حلیمہ سعدیہ جو کہ نبی علیہ السلام
کی رضائی ماں ہیں وہ وہیں پہ قریب مدفون ہیں، تو کیا ہی کہنے والا کہتا ہے کہ قیامت جب برپا ہوگی، قبریں اکھیڑ پھینکی جائیں گی، ہر کوئی کسی کسی کو پکڑ کے نکل رہا ہوگا، جہاں ابو بکر نبی کی انگلیاں پکڑ کے نکلے گا، عمر نبی کی انگلیاں پکڑ کے نکلے گا، وہیں پہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اما حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انگلیاں پکڑ کے اٹھائے جائیں گے۔ وہ ظالموں کا چہرہ آج بھی سیاہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ آج تک نسل انسانی عثمان کی شہادت کو یاد کرتی ہوئی نظر آتی ہیں، لیکن ان باغیوں کے نام کو کوئی نہیں لیتا۔ وہ ان لوگوں نے ایسے ظلم اور زیادتی صرف اور صرف حکومت کے اعلیٰ منصب پر فائز ہونے کے خاطر انہیں تہمت لگایا، انہیں شہید کیا، حالانکہ اس میں